آج کا یہ جلسہ قائد ملت نواب بہادر یار جنگ علیہ رحمہ ان کے جو خدمات رہے ہیں اور ان کی ایک تاریخ رہی ہے قائد ملت نواب بہادر یار جنگ علیہ رحمہ کی. انہوں نے حیدرآباد کے نوجوان اور خاص کر مسلمانوں کے لیے ایک پلیٹ فارم دیا جس کا نام ہے منظر اتحاد المسلمین، جو تمام مسلمانوں کے لیے ایک مرکز کا کام کرتی ہے. لیکن آج کے دور میں جو حالات ہے، دارالسلام جس کی بنیاد قائد ملت نے ڈالی تھی، آج کن لوگوں کے ہاتھ میں ہے، کس طریقے سے وہاں پر کام ہو رہے ہیں، اور جو لوگ جس حساب سے آج حیدرآباد میں ظلم و زیادتی ہو رہی ہے مسلمانوں کے ساتھ، اور وہ دارالسلام مرکز بنا ہوا ہے. جبکہ قائد ملت کا مقصد ایک ہی تھا، آپ کے ایک ہی جملہ تھا کہ قرآن کی بنیاد اور کلمے کی بنیاد پہ ایک بنو اور نیک بنو. اور ہم آج نیک بن رہے ہیں نہ ایک بن رہے ہیں. اس کی وجہ یہی ہے کہ آج یہی نہیں حیدرآباد نہیں بلکہ ہندوستان بھر کے اندر مرکز دارالسلام کی بنیاد بنا کر کچھ لوگ نکلتے ہیں تاکہ فرقہ پرست لوگوں کو مدد کر سکے پیچھے سے. آج جو حالات ہندوستان کے بن رہے ہیں، آج ہم کو یہ کہا جا رہا ہے کہ قرآن پہلے ہے یا سنویدھان پہلے ہے. تو میں آپ کو ایک واقعہ اب سناتا ہوں، کیونکہ جب ملک کی آزادی ہوئی تھی اس وقت میں پیدا نہیں ہوا تھا. میرے دادا مرحوم تھے، انہوں نے 2 کتابیں دی تھی، ایک قرآن تھی اور دوسرا سنویدھان تھا. قرآن جب مجھے دی گئی اور یہ کہا گیا کہ بیٹا اس کو پڑھو، یہ تمہاری زندگی کے ساتھ بھی ہے، زندگی کے بعد بھی ہے. اس کے بعد میں اور یہ بولے کہ اس کی حفاظت مت کرو، یہ تمہاری ذمہ داری نہیں ہے، قرآن کی حفاظت کرنے کا تمہاری ذمہ داری نہیں ہے. اور سنویدھان دے کے بولے بیٹا اس ملک میں تم رہ رہے ہو، اس ملک کے اندر تمہارے حقوق ہے، اس کے لیے لڑو، اس کے لیے اگر تمہاری جان بھی دینے پڑی تو جان بھی دو، اور جو ہے نا اس کی حفاظت کرو. سنویدھان کی قرآن کے لیے نہیں کہا گیا لیکن سنویدھان کے لیے کہا گیا. فیصلہ آپ خود کر لو. مثال کے طور پہ آپ کے 2 آنکھ ہے، 2 آنکھ میں سے اگر کوئی یہ پوچھ لیں گا کہ بھائی ایک آنکھ تمہاری پھوڑ دو تو کیسا ہوگا؟ کوئی بھی یہ نہیں چاہے گا کہ بھائی کوئی بھی ایک آنکھ پھوڑنے کے لیے، جبکہ دونوں آنکھ ہمارے ہے، سنویدھان بھی ہمارے لیے ہے اور قرآن بھی ہمارے لیے ہے. ایک ہاتھ میں ہم سنویدھان لیں گے، دوسرے ہاتھ میں ہم قرآن لے کے پڑھیں گے، تو لہٰذا ہم انسان بنیں گے. اگر ہم جب انسان بنیں گے تو ملک کی ترقی ہوگی. اگر ملک کی جب ترقی ہوگی تو ہمارا نام دنیا میں ہوگا. آج جو فرقہ پرستی